بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جس نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قتل کا سلسلہ شروع کیا تو قاتلین کے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے تھے جو ان کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب تھے، لہذا وہ قتل کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیے تاکہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، اور صبح سے شام تک قتل کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل ہٹا دیے، توبہ کا حکم نازل ہو گیا۔ اس وقت تک 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ مفسرین کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے والے سب قتل نہیں ہوئے، بلکہ 70,000 کے قتل ہونے پر توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی تو اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔